بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دیجیے، حکمت سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے آداب اور اصول بتائے ہیں۔ قرآن کے مطابق 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ، نمبر 3 مجادلہ حسنہ۔ یعنی دعوت دینے میں ان تینوں اصولوں اور ان تینوں آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، تبھی دین کی دعوت کا فائدہ ہوگا۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، حکمت سے ایسی بصیرت مراد ہے جس کے ذریعے سے مخاطب کی حالت کے تقاضے کو جانا جائے اور اسی کے مطابق بات کی جائے۔ نرمی کی جگہ نرمی سے بات کی جائے، سختی کی جگہ سختی سے بات کی جائے، اور مخاطب کے لیے ایسا موقع تلاش کیا جائے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، ہماری بات کو فوراً وہ قبول کر لے۔ جیسا کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ وضو برابر نہیں کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر یہ نہیں کہا کہ اے بوڑھے میاں، تمہیں وضو کرنا ہی نہیں آتا، وضو ایسا نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جا کے کہا کہ چچا جان، میں آپ سے بھی کم عمر والا ہوں، شاید میرے وضو کرنے میں کوئی غلطی ہو، اس لیے میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، اگر آپ میرے وضو میں کوئی غلط بات دیکھیں تو مجھے مطلع کریں، مجھے تنبیہ کریں۔ تو چنانچہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے سنت کے مطابق پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس بوڑھے میاں کے سامنے وضو کیا۔ تو اب وہ بوڑھے میاں سمجھ گئے یہ لڑکا تو صحیح وضو کر رہا ہے، غلطی تو میرے سے ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے حکمت۔ تو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ایسی کوئی حکمت تلاش کرنی چاہیے کہ جس سے وہ ہماری بتائی ہوئی دین کی بات فوراً قبول کر لے اور وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ دوسرا ادب موعظہ حسنہ۔ موعظہ حسنہ سے ایسا خیر خواہی والا کلام مراد ہے جو خیر خواہی کے جذبے سے معمور ہو، بھرپور ہو اور مؤثر ہو، اور وہ مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ اس بات کی وجہ سے مخاطب کے دل میں رہنے والی دنیا کی غفلت دور ہو جائے اور اس کے دل کے اندر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، اور مخاطب یہ سمجھے کہ یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے دین کی طرف بلا رہا ہے، اس کا کوئی
مقصد، اس کی کوئی غرض اس بات سے نہیں ہے، بس یہ بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر مجھے دین کی دعوت دے رہا ہے، ایسا مخاطب سمجھے۔ وہ اسی بات کو موعظہ حسنہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو بڑے ہی عجیب انداز سے نصیحت کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا، ایسے بتوں کی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ تیسرا طریقہ مجادلہ حسنہ، اگر مخاطب شک میں پڑا ہوا ہے، بحث و مباحثے کی ہمیں نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، اور مناظرے میں، بحث میں ایسی باتیں لانی چاہیے جو مسلم ہوں، مشہور ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کافر سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے جواب میں کیا کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے کیا کیا، دو قیدیوں کو بلایا جن پر قتل کی سزا تھی، اب ان میں سے ایک کو تو قتل کر دیا، دوسرے کو معاف کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے بھی ایک کو زندہ کیا اور ایک کو مار دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری پہلی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے اس سے بھی زیادہ واضح بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو تم مغرب سے نکال کر بتاؤ۔ فبہت الذی کفر، بس کافر نمرود جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی بھی جواب ہی نہیں رہا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے دین کی دعوت دینے کے طریقے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ آزاد آدمی پر فرض ہے، غلام اور باندی پر فرض نہیں ہے۔ ہمارے اس زمانے میں غلام باندی نہیں ہے، اس لیے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، سمجھدار پر فرض ہے، دیوانے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ دیوانہ پن مسلسل اس پر طاری رہتا ہو۔ لہذا کسی دیوانے کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، لاکھوں کا مال ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جبکہ اس کے نام سے ہو۔ نمبر 4، بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہاں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر گھر میں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے زیورات خریدتے ہیں۔ اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گی وہ بچیاں، تب تک ان کے لیے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بالغ ہو جائیں گی تو پھر ان کی زکوٰۃ کا حساب الگ سے کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زیورات نصاب کو پہنچ جاتے ہوں تو پھر بچیوں کی زیورات پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔